کل عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گا، اس چینل کے مادھیم سے تمام جو ملک کے لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم بارہا یہ سندیش اور پیغام دیتے ہیں، ہر سال آپ کے چینل سے ہم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اور کل بھی ہم دیں گے اور ابھی بھی دے رہے ہیں آپ کے چینل سے لوگوں کو پیغام کہ ہندوستان ہم سب کا ملک ہے۔ جس طریقے سے آپ اپنے تہوار کو مناتے ہیں اور اپنے پرو کو اور اسی طریقے سے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں، ہم آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ میرا خیال کریں، اس لیے کہ ہندوستان گنگا جمنی کا تہذیب ہے، ہندوستان بے شمار مذاہب کا ایک سنگم ہے، یہاں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کرتا نظر آتا ہے۔ بارہا آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کا خیال کرتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا خیال کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ہر ایک کے مذہب کا خیال کریں، ہر ایک کے تہواروں کا خیال کریں، اور ہر ایک کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، یہاں محبت کے ساتھ جئیں، محبت کے ساتھ رہیں، آپ بھی محبت سے رہیں، اور ہم سب کو بھی ہر ایک کو محبت کے ساتھ رہنے دیں۔ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، ہر ایک چیز کے لیے طریقہ ضروری ہوتا ہے، اور یقیناً یہ نماز ہے اور یہ عبادت ہے، اس کے لیے طریقہ تو اور بھی زیادہ ضروری ہے، اور چونکہ یہ نماز سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ طریقہ واقعی کیا ہے۔ تو میں آپ کے چینل سے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ طریقہ واقعی کیا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب جب پہلی تکبیر کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا ہے، وہ باندھ لیں گے، ناف کے نیچے ہاتھ کو کیا کرنا ہے، باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور مقتدی حضرات سب ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی۔ دوسری تکبیر جب کہی جائے گی تو تمام حضرات، تمام مصلیان کرام، نمازی حضرات کیا ہے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی تو تیسری تکبیر میں بھی یہی ہوگا کہ ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر میں کیا کرنا ہے، ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیا جائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد رکوع کی جائے گی، سجدہ کیا جائے گا، 1 رکعت اس طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے، مقتدی حضرات بھی ہوں گے ساتھ میں، تو امام صاحب سب سے پہلے یہ کریں گے دوسری رکعت میں کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے، کسی ایک سورت کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد 4 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں بھی کیا ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے 2 رکعت کیا ہے، مکمل ہو جائے گی۔ کیا ہے حج کیا ہے؟ حج اور عمرے میں فرق یہ ہے کہ حج اور عمرہ صاحب نصاب پہ کیا ہے، ضروری ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے، کر ہی لینا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہیں، ریچ مین ہے، منی لینڈر ہے، جن کے پاس مکہ تک جانے کا پیسہ ہے، اور پھر اپنے اہل و عیال کے پاس بھی جب تک وہ وہاں رہیں ان کا خرچہ اٹھانے کے برابر پیسہ ان کے اہل و عیال کے پاس بھی موجود ہو۔ اگر ایسا شخص کوئی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ کیا ہے، حج کر لے۔ اور رہی بات جہاں تک عمرہ کی، تو پھر جسے جب من چاہے وہ عمرہ کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز مدھوبنی، میں محمد اظہر حسین۔ اس وقت ہماری موجودگی قزیاہی میں ہے، اور قزیاہی کے جامع مسجد میں، اور ہم بات کریں گے کل عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، کل عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس سلسلے میں جامع مسجد قزیاہی کے امام و خطیب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آخر جو ہے لوگ قربانی کیوں کرتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے چینل میں سواگت ہے۔ ویلکم، بہت شکریہ آپ کا کہ میں محمد صفوان ندوی، میں یہاں امامت کراتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے یہاں لوگوں سے بہت پیار مل رہا ہے اور یہاں رہنا بہت پسند ہے۔ قربانی جو ہے لوگ جو ہے کیوں کرتے ہیں، آخر اس کی خصوصیات کیا ہے؟ قربانی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون بہانا ہی ہے، جانوروں کی قربانی دینا ہی ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندہ اس بات کو پورا کر رہا ہے نہیں جو میں اس سے کہہ رہا ہوں، کیا اس کو اپنے جانور سے پیار ہے یا پھر میں جو کہہ رہا ہوں اس سے پیار ہے۔ تو یہ خصوصیت قربانی کی کہ اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ اسے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ قربانی کے پیچھے جو آپ نے خصوصیات بتایا، مگر قربانی میں بہت سارے جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے جو لوگ تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو دوسرے جو دھرم کے لوگ ہیں ان کو جو آہٹ ہوتی ہے، ان کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں یہاں کے پلیٹ فارم سے بھی بارہا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا عمل کریں، آپ کے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہیومینٹی، معنوتا بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اگر آپ کے عمل سے کسی کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو پھر آپ کا عمل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میں آپ کے چینل سے بھی تمام لوگوں کو ایک میسیج اور سندیش دوں گا دوبارہ کہ آپ اپنا عمل کریں، قربانی کے فریضے کی ادائیگی کریں، لیکن آپ اپنے اس عمل سے کسی بھی برادران وطن کو تکلیف نہ پہنچائیں، سوشل میڈیا پہ تصویر چھوڑ کر یا ویڈیو بنا کر۔ یہ جو قربانی کا جو سلسلہ ہے کب سے جو ہے شروع ہوتا آ رہا؟ یہ قربانی کا سلسلہ تو قرآن مجید میں یوں ملتا ہے کہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے اندر رکھا ہے، اور آپ دیکھیں کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں قربانی موجود ہے، چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب میں قربانی پائی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہوئی، اور باضابطہ جو اس کا آغاز ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے سے آغاز ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کریں اور ان کو میرے راستے میں قربان کریں۔ لہٰذا اسی وقت سے یہ شروع ہو گیا اور اس کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ایک دوسری جگہ لے گئے اور قربانی کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کی قربانی مقصود نہیں تھی، قربانی کے ذریعے سے یہ سمجھنا مقصود تھا، یہ جاننا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کو بتا دیا، اللہ کو بتا دیا کہ واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا منشا نہیں تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام قربان نہ ہو کر اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے میڈھے کو رکھا، اور وہ میڈھا جو کہ جانور ہے وہ ذبح ہوا، اور اسی وقت سے اس قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہر سال ہم مسلمان پوری دنیا میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہے کیسے لوگوں پر جو ہے دینے کا یہ ہے؟ جی، یہ قربانی ہر ایک پہ ضروری نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جو ریچ مین ہیں، منی لینڈر ہیں، جن کے پاس روپے پیسے کم سے کم 35,000 40,000 روپے ہوں اور ضرورت سے زیادہ ہو، ایسا نہیں کہ کھانے پینے کے روپے پڑے ہیں اور پھر بھی ان کو جو ہے کیا ہے قربانی کرنا ہی ہے، نہیں، قربانی انہی لوگوں پہ ضروری ہے جو لوگ زیادہ روپے رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، مالیت زیادہ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ایسے لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اس میں جو عمر کا بھی خیال رکھا گیا ہے؟ جی بالکل، جانوروں میں قربانی کے سلسلے میں عمر کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے۔ جو خصی ہے، بکری وغیرہ ہے، اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر بڑے جانور ہیں تو ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اونٹ ہے تو ان کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمر کا خیال رکھا گیا ہے۔ کل عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اس چینل کے مادھیم سے تمام جو ملک کے لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم بارہا یہ سندیش اور پیغام دیتے ہیں، ہر سال آپ کے چینل سے ہم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اور کل بھی ہم دیں گے اور ابھی بھی دے رہے ہیں آپ کے چینل سے لوگوں کو پیغام
کہ ہندوستان ہم سب کا ملک ہے. جس طریقے سے آپ اپنے تہوار کو مناتے ہیں اور اپنے پرو کو اور اسی طریقے سے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ بھی کریں اور ہم بھی کریں. ہم آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ میرا خیال کریں، اس لیے کہ ہندوستان گنگا جمنی کا تہذیب ہے. ہندوستان بے شمار مذاہب کا ایک سنگم ہے. یہاں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال کرتا نظر آتا ہے. بارہا آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کا خیال کرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا خیال کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ہر ایک کے مذہب کا خیال کریں، ہر ایک کے تہواروں کا خیال کریں، اور ہر ایک کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں. یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، یہاں محبت کے ساتھ جئیں، محبت کے ساتھ رہیں. آپ بھی محبت سے رہیں اور ہم سب کو بھی ہر ایک کو محبت کے ساتھ رہنے دیں. یہاں جو قزیاہی میں جو ایک جلسے کا بھی انعقاد کیا گیا ہے اور ان کی تاریخ کب ہے، اور یہ یہاں ایک مسجد بھی تعمیر ہونا ہے، اس کے سلسلے میں کیا کہیں؟ یہ قزیاہی میں چونکہ پورب ٹولہ میں اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک مسجد ہو، کیونکہ اس مسجد سے قزیاہی کی اس مسجد سے جامع مسجد سے پورب ٹولہ کا فاصلہ مسافت تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بوڑھے حضرات کو دقت پیش آتی ہے، دشواریاں ہوتی ہے آنے میں، وقت پہ وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں، جماعت چلی جاتی ہے. اور یوں تو میں کہتا ہوں کہ ہر محلے میں ایک مسجد ضروری ہے. مسجد ایک سینٹر ہوتی ہے، مرکز ہوتی ہے، اور مسجد جہاں ہوتی ہے وہاں کے لوگ آباد ہوتے ہیں دین دنیا کے اعتبار سے، اور ان کے اندر دین زندہ ہوتا ہے، ان کے اندر اللہ کے فرمودات اور ارشادات یہ زندہ ہوتے ہیں. اس لیے ہر ایک محلے میں مسجد ہونی ضروری ہے. اسی چیز کو بھانپتے ہوئے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پورب محلہ والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، اور 22 جون کو اس مسجد کی بنیاد رکھی جائے گی. لہٰذا اس سلسلے میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس مسجد کی جو بنیاد رکھی جائے گی، پروگرام کیا جائے گا. اس سلسلے میں آپ بھی اس کو تشہیر کریں، ایڈورٹائز کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس بنیادی پروگرام میں اور جلسے میں اور تقریب سنگ بنیاد میں آ کر شریک ہوں. یہاں قزیاہی میں جو ہے پورب ٹولے میں جو ایک مسجد کا بھی تعمیر ہونا ہے، 22 تاریخ کو ان کا جو ہے ڈیٹ رکھا گیا. اس سلسلے میں لوگوں سے کیا اپیل کریں گے؟ آپ لوگوں سے یہ اپیل کریں کہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر کوئی جب کہیں بھی مسجد بن رہی ہو اس میں حصہ لے. وقت ہو تو وقت کی قربانی دے، پیسے ہو تو پیسے کی قربانی دیں. چاہے جس طریقے سے وہ حصہ لے سکتے ہیں وہ ہر اعتبار سے حصہ لینے کی کوشش کریں، اور اللہ کے گھر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. تو یہ ہمارے ساتھ تھے قزیاہی زاویہ مسجد کے امام و خطیب صفوان ندوی صاحب تھے. انہوں نے جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کل ادا کی جائے گی، اس سلسلے میں جو انہوں نے جو ہے وستار سے جو قربانی کیا ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہے اس پر جو ہے وستار سے چرچا کی ہے. باقی اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیے، آپ دیکھتے رہیے اسٹار نیوز مدھوبنی.